رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمین آمین۔ پختہ ایمان ہونا چاہیے، وہ حاصل نہیں، ورنہ تو یہ کہ یہاں کا گھاٹا ہو کر ووٹا دیکھ کر انسان کو خوشی ہونی چاہیے کہ یہاں جو مجھے ڈیبٹ ہو رہا ہے وہاں کریڈٹ ہو رہا ہے، یہاں جو نقصان ہو رہا ہے وہاں میری عاقبت بل۔ یہ یقین اگر ہوگا تو اگر کوئی تکلیف آئی تو بجائے پشمردگی کے استبشار پیدا ہوگا۔ یہ سورہ توبہ میں لفظ استعمال ہے فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِہ، تو خوشیاں مناؤ، تم پر تو بشاشت طاری ہونی چاہیے۔ جیسے حضرت خبیب کا لفظ آیا تھا کہ جب انہیں سولی دی جا رہی تھی تو جب پہلا نیزہ جو ہے ان کے کلیجے میں چبھویا گیا تو ان کی زبان سے کیا الفاظ نکلے؟ فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ اگر بشاشت کی کیفیت نہیں ہے تو اس کا سبب کیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ آخرت پر ہمارا یقین اتنا پختہ نہیں، ورنہ اللہ کے وعدے راہ و ریحان و جنت النعیم، وہ جنت کے جس کے نعمتیں وہ ہے کہ جن کا ہم اس دنیا میں تصور، اگر اس کے وعدے پر یقین ہے۔ اسی لیے سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع میں آیا تھا، میں نے پوری تفصیل بیان کیا تھا کہ یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے ساتھ جو ہم وعدے کیے کر رہے ہیں ان کان یرجو لقاء اللہ ان اجل اللہ لآت وهو السمیع العلیم والذین آمنوا باللہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم غیر الذی کانوا یعملون۔ یہ سارا کس لیے کہ یقین رکھو تمہاری یہ محنتیں اکارت نہیں جائیں، تمہارا یہ اسحاق، تمہاری یہ قربانی ہے، تمہاری یہ مشقتیں یہ ان ریوارڈڈ نہیں جائیں گی۔ تمہارا وہ پروردگار دیکھ رہا ہے، اے بلال جو تم پر بیت رہی ہے تمہارا رب دیکھ رہا ہے، اے خباب جو کچھ تم پر عصمت گزر رہی ہے تم اپنے رب کی نگاہوں میں ہو، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، ہم سب کچھ سن رہے ہیں۔ اے بلال اس حال میں کہ تمہارے سینے کے اوپر بھاری سل رکھی ہوئی ہے اور اوپر سے سورج آگ برسا رہا اور نیچے سے زمین توے کی طرح جل رہی، اس وقت بھی تمہاری زبان سے جو لفظ نکل رہا اقتدر، اللہ سن رہا ہے کہ میرا ایک بندہ ہے جو اس مشقت کے اندر بھی میری توحید کا نعرہ لگا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں یوں ہی نہیں چلی جائیں گی، اس کا بھرپور صلہ تمہیں ملے گا، بھرپور بدلہ ملے گا۔ جب تم ہمارے حضور میں حاضر ہوگے خلعتوں سے نوازے جاؤ گے۔ اگر یہ یقین پیدا ہو جائے تو پھر بڑی سے بڑی قربانی بہت سہل ہو جائے، بڑی سے بڑی تکلیف آئے گی طبیعت میں خوشی ہوگی کہ اللہ نے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا زہ نصیل، کہ اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہماری ہڈی اپنے راستے میں توڑوائی، ہمیں یہ مصیبت اپنی راہ میں پہنچائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ شرف قبول ہو جانے کا ایک ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قبول فرما لیا۔ یہ انداز ہوگا کب؟ جب کہ آخرت کا یقین۔ تو فرمایا وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا کی زندگی تو سوائے کھیل کود کے کچھ نہیں۔ جیسے ڈرامہ ہوتا ہے 3 گھنٹے کا، یہ 30 برس کا ڈرامہ ہے۔ کسی کو ہم نے جھوپڑی میں پیدا کر دیا ہے، کسی کو گولڈن سپون کے ساتھ پیدا کر دیا، سلور سپون نہیں گولڈن سپون۔ لیکن یہ کہ یہ بھی جب آنکھ کھلی پل کی تو موسم تھا خزاں کا، ذرا سی دیر ہے ادھر آنکھ کھلی، وہ 60 کروڑ تقسیم ہوئے ہو یا 60 ارب تقسیم ہوئے ہو، تو بہرحال جو دنیا سے گیا اس کے لیے تو ایک پیسہ بھی نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ چاہے کوئی وڈیرے کے گھر پیدا ہو گیا، کوئی جھوپڑی میں پیدا ہو گیا، یہ اس دنیا کی زندگی ہی کا ہے ایک رول۔ ہو سکتا ہے کہ جو یہاں کسی جھوپڑی کے اندر اپنی زندگی کے دن گزار رہا ہے اور کسی چٹائی پر بیٹھا ہوا ہے، وہ وہاں ان عالیشان محلات کا وارث بنے، جیسا کہ یہاں آ رہا ہے من الجنت غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، وہ جنت کے وہ ان کو جھروکے ملیں گے، وہ بالا کانے ملیں گے جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں، جیسے کہ سورہ صف میں ہم پڑھا ہے وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، جنات عدن میں بڑے پاکیزہ گھرانے ہم نے ان کے لیے تیار، جو یہاں جھوپڑی میں بیٹھا ہوا ہے۔ آخر کیا معین الدین اجمیری نے ساری عمر چٹائی پر نہیں؟ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر چٹائی پر؟ وہ واقع ایلا جب ہوا تھا اس کا آپ نے سنا ہوگا، یہ ایک واقعہ کہ جب 1 مہینے کے لیے حضور نے ازواج مطہرات سے ذرا تعلق اپنا منقطع کر لیا تھا،
سورہ احزاب میں اس کا مفصل ذکر موجود ہے۔ تو حضرت عمر، حضور ایک بالا خانے پر تنہا علیحدہ تھی، کیونکہ ازواج سے لا تعلقی کر لی تھی۔ حضرت عمر حاضر ہوئے، نیچے کوئی 6 صحابی بیٹھے ہوئے دروازے پر، ان سے کہا کہ اطلاع دیجئے کہ عمر حاضری کی اجازت چاہتا ہے۔ حضور کو اطلاع ہوئی، حضور نے اجازت دے دی۔ آئے جب حضرت عمر داخل ہوئے ہیں اس بالا خانے میں، تو حضور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے اس وقت کرتا اتارا ہوا تھا، یعنی آپ کا جسم جو ہے وہ بس تہبند تھا، باقی جسم کے اوپر کپڑا نہیں تھا، اور آپ ایک چٹائی پر اس وقت استراحت فرما رہے تھے۔ جب اٹھ کر بیٹھے تو حضرت عمر نے دیکھا کہ کمر کے اوپر اس چٹائی کے نشان پڑ جائے، جیسے کہ آپ کا اکثر آپ کا مشاہدہ ہوگا۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے حضرت عمر۔ حضور نے پوچھا عمر کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور، قیصر و کسریٰ کے لیے دنیا میں کیا کیا ساز و سامان، کیا لاز و نعم، کیا ان کے لیے آسائشیں ہیں، اور آپ کے لیے یہ چٹائی ہے، یہ کھری چٹائی، اور اس کی جس کی کہ بدیاں پڑ گئی آپ کی قبر۔ تو حضور نے فرمایا کہ عمر، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ یہ سب کچھ اپنا دنیا میں لے جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں عطا فرمائے؟ یہی بات حضور نے ایک مرتبہ فرمائی، مالی ولی دنیا عندما مسلی کا راکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکھا۔ مجھے تمہاری اس دنیا سے کیا سروکار، میری مثال تو اس سوار کی تھی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں بیٹھتا ہے تھستانے کے لیے۔ اپنی منزل تا ہے وہ درخت، اس کا گھر نہیں، اس کا منزل نہیں، اس کا مقام نہیں، تھوڑی دیر ٹھہرتا ہے، بس کتنا ہی تعلق مجھے اس دنیا سے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا ہے کہ کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے راہ چلتے مسافر ہو یا اجنبی ہو، یہ محسوس ہو کہ یہ یہاں کا باسی نہیں ہے، یہ یہاں کی سوچ ہی نہیں، یہاں پھیلنے پھولنے پلنے کی فکر ہی نہیں کر، یہ کہیں اور اس کا دل ٹکا ہوا ہے، کہیں اور اٹکا ہوا ہے۔ یہ اگر آپ کے وجود سے اس کا ظہور نہ ہو رہا ہو تو اس کے معنی یہ ہے کہ ایمان بالآخرہ جیسے کہ اس کا حق ہے وہ آپ کے دل میں نہیں ہے، آپ کے وجود میں سرایت نہیں کر چکا ہے۔ تو یہ آیت نوٹ کیجئے، وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب۔ البتہ اس میں ایک آیت اور بھی آتی ہے قرآن مجید میں، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا جو ہے یہ سوائے دھوکے کی ٹٹی اور دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں ہے۔ اس کے برعکس ایک حدیث آتی ہے، بظاہر تضاد ہے لیکن اس کو ریزالو کیجئے، اور وہ بات اسی مرحلے پر سمجھ لینی چاہیے۔ حضور نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے۔ اس کا مطلب یہ دنیا کی بڑی اہمیت ہے۔ یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ دنیا سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں۔ ان دونوں کو کیسے ریکنسائل کریں گے؟ اگر یہ دنیا تمہیں آخرت سے غافل کر دے تو یہ دھوکے کی تھی، پھر تو یہ دھوکے کا سامان ہے۔ لیکن آخرت کو مقصود بنا کر دنیا میں محنت کرو گے تو یہی آخرت کی کھیتی ہے کہ یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے، اگر یہاں کچھ بویا نہیں تو کاٹ کیا ہوا جا کر۔ اس اعتبار سے بندہ مومن کو اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی نظر آتا، اس لیے کہ اس ایک لمحے میں اسے وہ کام کرنا ہے جس کا نتیجہ اس ابدی زندگی میں نکلے گا، جس کو کبھی ختم نہیں ہونا۔ اس اعتبار سے ہمارا ہر مومن کی ہر لمحہ امر ہے، اس لیے کہ پوٹینشل نتیجے کے اعتبار سے یہ امر ہے، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے نتائج اس زندگی میں نکلیں گے کہ جس کے لیے کوئی انتہا نہیں۔ لہذا اس اعتبار سے دیکھیے تو دنیا کا ایک ایک لمحہ نہایت تھی۔ اس اعتبار سے دیکھیے کہ اگر دنیا میں مشغول ہو کر آخرت کو بھول گئے یا دنیا تمہارا مطلوب و مقصود بن گئی تو پھر یہ دھوکے کی ٹٹی کے سوا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، ان دونوں چیزوں کو دیکھ فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو كانوا یعلمون، اور اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ اب آئیے اوپر والی آیات، اس میں خاص طور پر ہجرت کا حکم دیا جا رہا ہے، اور بلکہ حکم نہ کہیے، ہجرت کا اشارہ کیا جا رہا، رہنمائی دی جا رہی۔ یہ ہجرت جو ہے جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے یہ ہجرت حبشہ ہے۔ یہ حضور کی سیرت کا جو مکی دور ہے اس کا یہ ابتدائی مرحلہ پھر سمجھ لیجئے۔ آپ نے 3 سال دعوت دی کہ خفیہ دعوت تو نہیں تھی، کوئی انڈر گراؤنڈ موومنٹ نہیں تھی، لیکن یہ کہ برملا اعلان کے ساتھ بھی نہیں تھی، فرام پرسن ٹو پرسن، پرسنل کانٹیکٹ سے دعوت بڑھ رہی۔ تیسرے سال میں وہ آیت نازل ہوئی کہ فاصدع بما تؤمر، اب ڈنکے کی چوٹ کہو اے محمد جس کا ذکر حکم ہوا ہے۔ تو آپ نے پہلی مرتبہ کوہ صفا پر کھڑے ہو کر آپ نے واہ صبا ہاں کا نعرہ لگایا، لوگوں کو جمع کیا اور پھر اپنی دعوت پیش کی۔ پہلے 3 سال اور یہ چوتھا سال، اس میں حضور کے خلاف صرف زبانی اقدام ہوا، پاگل کہہ دیا کسی نے، مجنون کہہ دیا کسی نے، کچھ کہہ دیا،
لیکن چوتھے سال میں آ کر بات شروع ہو گئی فزیکل پرسیکیوشن، ستاؤ انہیں، مارو انہیں، بھوکا رکھو انہیں، گھروں میں بند کر دو انہیں۔ جو نوجوان تھے انہیں گھروں میں بند کر دیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے چچا نے چٹائی کے اندر لپیٹ کر اور دھواں دے دیا کہ دم نکلنے لگا گھٹن کی وجہ سے۔ کسی کو گھر سے نکال دیا گیا، مادر ذات برہنہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مادر ذات برہنہ گھر سے نکال دیے۔ کسی کو جیسا کہ میں نے حضرت بلال کا نقشہ کھینچا اس طرح ستایا جا رہا ہے، کسی کو دہتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے۔ یہ چوتھا سال جو ہے پرسیکیوشن، اور پانچویں سال میں یہ اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ گئے۔ اسی وقت یہ آیات نازل ہو رہی اور اسی وقت انہیں ایک رہنمائی دی گئی۔ وہ رہنمائی یہ ہے، اس لیے کہ پانچویں سال میں ہجرت حبشہ ہوئی ہے، وہ رہنمائی اس میں مل جاتی، یا بادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون۔ اے میرے بندو، میری زمین بہت کشادہ ہے۔ ذرا دادا کیجیے، کتنے لطیف پیرائے میں بات کہی جا رہی ہے۔ یہ نہیں کہا گیا ہجرت کا لفظ یہاں کہیں نہیں آیا، میری زمین بہت کشادہ ہے، پر صرف میری بندگی کرو۔ یہ پر صرف میری بندگی کرو کا مفہوم کیا ہے، یہ تو انشاءاللہ کل تفصیل سے بیان ہوگا۔ عقیدہ توحید کے عملی تقاضے پر جب یہیں پر اسی مقام پر مجھے تقریر کرنی، اور اقامت دین کی جد و جہد کیا ہے، یہ ساری چیزیں کل آئیں۔ لیکن اس وقت صرف یہ نوٹ کیجئے کہ یہاں کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر کسی ایک مقام پر رہ کر تم میری بندگی نہ کر سکو تو تم اس مقام سے، اس ملک سے، اس جگہ سے بندھے ہوئے نہیں ہو، اور میری زمین تنگ نہیں۔ جہاں بھی تم جا کر جہاں میری بندگی کر سکو، میری اطاعت کر سکو، میرے احکام پر چل سکو، اس ملک کی طرف ہجرت کر جاؤ، اس سرزمین کو چھوڑو اور چلے جاؤ کسی ایسی جگہ پر۔ اور یہ ہے کہ میری زمین کشادہ ہے، اگر تم زمین سے بندھے نہ رہو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ تم پاؤ گے کہ تنگی نہیں تھے۔ اس میں لطیف پیرائے میں اشارہ کر دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار ہیں بڑے پیارے اسی موضوع پر۔ قُلْ لِلْقَاعِدِينَ عَلَىٰ هَوَانٍ اِذَا ضَاقَتْ بِكُمْ أَرْضٌ فَسِیحُوا بِلَادُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ فَضَاءُوا وَأَرْضُ اللَّهِ وَرِزْقُ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا فَسِیحُوا وَقُلْ لِلْقَاعِدِينَ عَلَىٰ هَوَانٍ اِذَا ضَاقَتْ بِكُمْ أَرْضٌ فَسِیحُوا۔ اللہ تعالیٰ کی زمین بڑی کشادہ ہے، اور اللہ کی زمین میں اس کا رزق بہت پھیلا ہوا ہے۔ تو جو لوگ ذلت کے باوجود کسی مقام پر ٹکے ہوئے ہو، ان کو یہ میرا پیغام پہنچا دو کہ اس زمین کو چھوڑو اور کہیں اور چلے جاؤ جہاں عزت کی روزی تمہیں مل سکتی۔ فَقُلْ لِلْقَاعِدِينَ عَلَىٰ هَوَانٍ اِذَا ضَاقَتْ بِكُمْ أَرْضٌ فَسِیحُوا۔ جب کوئی ایک زمین تم پر تنگ ہو جائے تو اس کو خیر بات کہو، کہیں چلے۔ تو یہ مضمون جو ہے یہاں آ رہا ہے ہجرت کے ضمن میں۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین بہت کشادہ۔ اب دیکھیے یہاں نوٹ کیجئے، جب حضرت ابوبکر بھی حضرت ہجرت حبشہ کے لیے نکلے تھے مکے سے، حضرت عثمان تو گئے ہیں، حضور کی صاحب دادی ان کے نکاح میں تھی، اور میاں بیوی دونوں نے اللہ کی راہ میں جب ہجرت کی تو حضور نے فرمایا یہ پہلا جوڑا ہے جو اللہ کی راہ میں ہجرت کر رہا ہے حضرت لوط کے بعد۔ اس طریقے سے اس کے ساتھ آپ نے ایک مشابہت پیدا فرمائی۔ تو حضرت عثمان گئے، اور بھی بہت سے صحابہ گئے، حضرت ابوبکر بھی نکلے، لیکن ابن الدغنہ مل گیا، ایک بہت بڑے سرداروں میں سے تھا۔ کہا چلے ابوبکر کہ میں اب حبشہ جا رہا ہوں۔ کیوں؟ کہ یہاں مکے والے مجھے خدائے واحد کی پرستش نہیں کرنے دیتے، میرے راہ میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ میں ایک اللہ کو پوجنا چاہتا ہوں، ایک اللہ کی بندگی کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ کہ وہ میرے راستے میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، مجھے ستا رہے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا تھا کہ ابوبکر ہم تمہیں کیسے جانے دیں گے جبکہ تم تو یتیموں کی سرپرستی کرتے ہو، بیواؤں کی خبرگیری کرتے ہو، تم بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہو۔ یہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ صدیقیت کا جو مقام ہے، اور صدیقیت کبریٰ حضرت صدیق اکبر ہے ابوبکر، اس کا ایک بڑا قریبی تعلق ہوتا ہے مقام نبوت سے۔ یہی الفاظ کہے سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب حضور پر پہلی وحی نازل ہوئی ہے اور حضور پر ایک خوف کسی کیفیت طاری تھی، اور حضور نے یہاں تک الفاظ فرمائے کہ خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا خطرہ، کتنی بھاری ذمہ داری مجھ پر آ گئی ہے، یہ اتنا بگڑا ہوا معاشرہ، اب اس کو میں دعوت دوں، توحید کی دعوت، توحید کا نعرہ یہاں تھا جہاں ہے خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے تھے، تو خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا۔ تو حضرت خدیجہ نے جو تسلی دی تھی ان کے الفاظ یہی تھے، اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، آپ یتیموں کی سرپرستی فرماتے ہیں، بیواؤں کی خبرگیری کرتے ہیں، آپ مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ غریبوں کی مدد، اللہ آپ کو ضائع نہیں فرمایا۔ کل وہی الفاظ ابن الدغنہ نے حضرت ابوبکر سے کہے کہ میرا ذمہ چلو، تو تم وہاں چلو اور جس کو تم پوجنا چاہو، جو بندگی کرنا چاہو کرو، تمہیں کوئی نہیں روک سکتا۔
اور ہم تمہیں we can't afford to lose you. ہم تمہیں کیسے جانے دیں گے؟ تم تو ہمارا قیمتی سرمایہ. تو حضرت ابوبکر واپس آئے. حضرت ابوبکر نے اب اپنے گھر میں مسجد بنا لی اور خوب بلند آواز سے قرآن پڑھنا شروع کیا. اب وہ سارے لوگ جو حیران ہوئے کہ ان کو جرأت کیسے ہو گئی. لہٰذا وہ سب کے سب جب انہیں معلوم ہوا کہ ابن الدغنہ نے امان دیا ان کے پاس پہنچے، یہ تم نے ہمارے لیے کیا مصیبت کھڑی کر دی. ابو بکر بڑی بلند آواز سے قرآن پڑھتے ہیں، ہماری عورتیں ہمارے بچے سنتے ہیں، یہ تو گویا کہ یہ جنگل کی آگ کی طرح یہ بات پھیل جائے. تو ابن الدغنہ نے آ کر کہا کہ ابو بکر یہ ٹھیک ہے کہ میں نے امان دی آپ کو، لیکن آپ بلند آواز سے قرآن نہ خاموشی سے اپنی عبادت کر لیا کریں. ابو بکر نے کہا یہ تمہاری امان تمہیں مبارک ہو، میں تو جو بھی اللہ کا حکم ہے اس کو برتیا. بہرحال میں نے یہاں یہ عرض کیا ہے کہ بالکل یہی بات حضرت ابوبکر نے فرمائی تھی کہ یہاں کے لوگ مجھے خدائے واحد کی عبادت نہیں کرنے دیتے، اس لیے میں اس ترزمین کو خیر بات کہہ رہا ہوں. ورنہ کیا ابو بکر کو مکے کی زمین سے کیا حضور جب ہجرت کر کے جا رہے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ جب خانہ کعبہ سے خطاب کیا تھا حضور نے کہا کعبہ مجھے تجھ سے انتہائی محبت ہے لیکن کیا کروں کہ یہاں کے لوگ مجھے رہنے نہیں. تو انتہائی محبت ہوتی ہے انسان کو اس سرزمین سے ہی جہاں وہ پیدا ہوا ہو، پلا ہو، بہا ہو. پھر جہاں خانہ کعبہ ہے، جن لوگوں کی باطنی آنکھیں کھل چکی ہو انہیں تو معلوم ہے کہ کتنی بڑی قیمتی شے ہے یہ کہ جو ہمیں حاصل ہے، لیکن یہ کہ خدائے واحد کی بندگی یہ ان تمام چیزوں سے عظیم تر ہے. لہذا اگر مکے کی سرزمین بھی تم پر تنگ ہو گئی ہے کہ تم یہاں اللہ کا کلمہ سربلند نہیں کر سکتے، اس کو خیر بات. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فیایا فاعبدون. یا میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس حدیث کے بارے میں عرض کر دوں جو میں بارہا بیان کرتا رہا ہوں، لیکن بعض لوگ اس میں ایک شبہ وارد کرتے ہیں. بعض احادیث میں آتا ہے کہ لا ہجرت بعد الفتح، فتح کے بعد اب کوئی ہجرت نہیں. وہ اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہجرت ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی. یہ بالکل غلط. ہجرت کی نیت مسلمان کے اپنے دل میں رہنی لازم ہے، مرحلہ آئے نہ آئے، لیکن نیت جیسے قتال کی ہونی لازم ہے. اور یہ آرزو دل میں ہونی ضروری ہے، یہ اللہ کو وقت آئے کہ خالص تیرے دین کی سربلندی کے لیے کوئی قتال ہو اور جنگ ہو اور اس میں حصہ لوں اور میری گردن کٹے. یہ وہ آرزو ہے جو محمد نے کی صلی اللہ علیہ وسلم. لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ أُحْيَا. میری بڑی خواہش ہے، تمنا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ. تو یہ آرزو اگر کسی سینے میں نہیں ہے تو وہ سینہ جو ہے نفاق کا برکت بنا ہوا ہے. حضور نے فرمایا جو شخص مرا اس حال میں کہ نہ اس نے کبھی اللہ کی راہ میں جنگ کی، نہ اس کی کوئی خواہش اور آرزو تھی، نہ شہادت کی تمنا تھی، فقد مات علی شعبۃ من النفاق، وہ ایک قسم کی نفاق پر مرا. اسی طریقے سے ہجرت کی نیت کہ کوئی وقت آئے خالص دین کے لیے. ایک ہجرت یہاں سے ہوئی ہے دنیا بنانے کے لیے. یہ امیگرینٹ بیٹھے ہوئے کہاں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کائے کے لیے گئے؟ دین کے لیے نہیں گئے، دنیا بنانے کے لیے. ایک ہجرت معین الدین اجمیری نے کی تھی، جا کر اجمیر کے کفر کے مرکز میں جا کر بیٹھے تھے، لیکن وہ نہ کوئی پیٹرو ڈالر کمانے گئے تھے، نہ وہ دوسرا ڈالر کمانے آئے تھے، نہ یہاں کوئی ایکسپورٹ امپورٹ کے اپنا کاروبار جمانے آئے تھے، صرف اللہ کے دین کے لیے. یہ زمین و آسمان اللہ کے کلمے کو پھیلانا، اللہ کی بات کو عام کرنا، اس کے لیے دل میں ہجرت رکھنا. تو وہ جو حدیث آتی ہے کہ آمرکم بخمس، اے مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں، یہ بالکل دائمی شے ہے. بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد کی سبیل اللہ. ان 5 چیزوں کا لزوم کہ کوئی نہ کوئی جماعتی شکل ہونی چاہیے. یا تو وہ جماعت قائم ہو ایک خالص اسلامی ریاست تو وہی اصل جماعت ہے، اگر نہیں ہے تو اس کو قائم کرنے کے لیے کوئی جماعت اس کے اندر تمہیں شامل ہونا چاہیے. بغیر جماعت کے کوئی زندگی جو ہے وہ اسلامی زندگی نہیں. کہ جماعت بھی سم و اطاعت والی جماعت کے سنو اور اطاعت کرو، ڈھیلی ڈھالی جماعت نہیں، 4 آنے کی ممبری والی جماعت نہیں. اور پھر یہ کی جماعت کیا کرے گی؟ ہجرت اور جہاد. اور ہجرت کہاں سے شروع ہو جاتی ہے؟ پوچھا گیا کہ ای الہجرت افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے سب سے اعلیٰ اور افضل ہجرت کون سی ہے؟ فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، یہاں سے ہجرت شروع ہو گئی. ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں. اگر رشوت لے رہے تھے رشوت چھوڑنے کا عزم کیجئے، گویا کہ ہجرت شروع کر. گھر میں اگر پردہ نہیں تھا پردہ نافذ کیجئے، گویا کہ ہجرت کا آغاز ہو گیا. معاشرے سے آپ کٹیں گے، آپ کی دوستیاں کٹ جائیں گی، آپ کی رشتہ داریاں ہو سکتا ہے کہ ان میں خلل واقع ہو جائے، ہجرت ہو جائے گی. گھر میں رہتے ہوئے ہجرت ہوگی. جیسے حضرت عمر کی دعا مجھے یاد آئی، انہوں نے دعا کیا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، لیکن وہ میری موت تیرے نبی ہی کے شہر میں بات، اس لیے کہ میرے کندھے پر خلافت کا بوجھ، میں اس کو چھوڑ کر کہیں جا نہیں سکتا. کتنی خواہش ہوتی ہوگی حضرت عمر کے دل میں پیدا کہ میں بھی کہیں محاذ جنگ پر جاؤں. اور ایک موقع پر جبکہ غالباً ایران کے محاذ پر
کچھ ریورسلز ہو گئے تھے، کچھ مسلمانوں کو مشکلات پیش آئی تھی، تو حضرت عمر نے ارادہ بھی کر لیا تھا کہ میں جاؤں، میں خود جاؤں گا اب باہر۔ حضرت علی نے روکا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، چکی اسی وقت تک چلتی ہے جبکہ اس کا وہ دھرا قائم رہے، آپ کے گرد تو یہ پورا نظام چل رہا ہے، یہ جو درمیان کی کلی ہے اس کلی کے ہٹ جانے سے تو چکی ہٹ جائے گی، لہذا آپ یہاں سے نہ ہٹیے۔ یہ اس قدر حکیمانہ مشورہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو حضرت عمر نے سنا، لیکن کتنی آرزو ہوگی اس کا آپ اندازہ کر لیجئے۔ تو انہوں نے یہ تمنا کی کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، لیکن میری وہ موت تیرے نبی ہی کے شہر میں واقع۔ چنانچہ وہی ہوا، ابن ملجم انہیں ابو لولو فیروز کا جو خنجر پیوست ہوا ہے تو وہی مدینے میں مسجد نماز پڑھا۔ تو یہ بات جو ہے دل میں یہ آرزو رکھنا ضروری، اسی طرح ہجرت، اسی طرح قتال، اللہ کے رقم میں شہادت کی آرزو اور اللہ کے راہ میں ہجرت کی تمنا سے یہ سیرہ کبھی خالی نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہو وہ دین کے لیے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، باقی دنیا کے لیے ہجرت تو سب قومیں ادھر سے ادھر آتی ہے، آریہ آ گئے تھے کہاں سے چل کر ہندوستان، تو یہ جو ہے معاشی ہجرت اور دنیا کی اور آسائشوں کے لیے ہجرت وہ تو دنیا میں ہوتی رہتی ہے، اصل ہجرت وہ کہ جو دین کے لیے ہو، تو اس کا اشارہ کر دیا گیا۔ یہ ہجرت حبشہ سن 5 میں واقع ہو گئی، سن 5 نبوی۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایایا فاعبدون کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا، کہ وہ ایمان بالآخرہ۔ دنیا عارضی ہے، پانی ہے، یہاں کا بڑے سے بڑا نقصان بھی بہت ہی عارضی اور فانی، یہاں کا بڑے سے بڑا نفع بھی بہت ہی عارضی اور، جو سورہ تغابن میں ہم نے پڑھا تھا کہ ذالک یوم التغابن، ہار اور جیت کے فیصلے کا دن تو وہ ہے یوم القیامہ، نفع اور نقصان کے فیصلے کا دن تو وہ ہے کون گھاٹے میں رہا کون نفع میں رہا، وہ تو اس روز طے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، یہ میں پہلے تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ عامل الصالحات سے مراد کیا ہے۔ ہمارا بدقسمتی سے ایک تصور بن گیا، عمل صالح کا جذلات آئے گا نماز روزہ، یہ چند چیزیں آئیں گی، بس اس سے آگے کچھ نہیں۔ حالانکہ آپ غور کریں، یہ سن 5 میں اگر یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، ابھی روزے کا تو حکم تھا ہی نہیں، زکوٰۃ کا حکم بھی جا کر مدینے میں آئے گا، شراب حرام نہیں ہے، کوئی شریعت کے احکام نہیں آئے، نماز ہے، نماز کا 5 وقتہ نظام چاہے نہ ہوا ہو لیکن نماز تھی، قیام اللیل تھا، رات کا کھڑا رہنا تھا، لیکن یا 2 وقت کی نماز تھی، جو بھی تھی، 5 وقتہ نماز کا حکم آیا سن 11 نبوی میں، ہجرت سے کوئی 1-1.5 سال قبل، جبکہ حضور کو معراج ہوئی اور معراج میں وہ 5 وقتہ نماز کا آپ کو، لیکن اس سے پہلے وہ بھی نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عمل صالح سے مراد ہے ایمان کے عملی تقاضے، جو جس وقت تقاضا ہے، اور جبکہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے گردن کٹوائی جائے تو وہ ہوگا عمل صالح کی تفسیر۔ اب یہاں ایمان کا تقاضا کیا تھا؟ اس ایمان کی دعوت کو عام کرنا، پھیلانا۔ مکے میں جو ایمان لاتا تھا وہ کیا کرتا تھا؟ اب بتائیے، جو قرآن نازل ہو رہا ہے یا کر دوسروں تک پہنچا رہے۔ ابو بکر حضور پر ایمان لائے اور مبلغ بن گئے، عشرہ مبشرہ میں سے 6 اصحاب وہ ہے جو حضرت ابو بکر کی دعوت و تبلیغ سے ایمان لائے۔ یہ ہے اصل شے، دین کی دعوت اور دین کی اقامت کی جد و جہد، یہ عمل صالح کی اہم ترین تفسیر ہے۔ لیکن بدقسمتی سے جو تصور ہمارا بن چکا ہے، اس میں جہاں ایمان کے بعد عمل صالح آئے گا، ہمارے ذہن میں ایک خاص نقشہ بنا ہوا ہے، اسی نقشے کو ہم اپنے ذہن میں ریل کر کے آگے نکل جائیں گے۔ اس لیے میں نے یہ مان کرنا 2 مرتبہ وہاں آیا تھا پہلے رکوع میں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین۔ یہ 2 مرتبہ ایک رکوع میں وہاں آیا تھا، یہاں بھی آ گیا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، ہم لازماً انہیں ٹھکانہ دیں گے، انہیں جگہ دیں گے، انہیں آباد کریں گے جنت کے بالا خانوں میں، تجری من تحت الانہار، جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، وما اجر الخالدین فیہا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش، نعم اجر العاملین، بہت ہی عمدہ ہوگا عمل کرنے والوں کا اجر، بہت ہی اعلیٰ اجر و ثواب ہے جو ملے گا عمل کرنے۔ اب یہ پھر وہی بات آ گئی، ایمان بالآخرہ، آخرت کا یقین، جنت کا یقین، اگر یہ ہے تو بڑی سے بڑی قربانی ہلکی نظر آئے گی۔ جان دے دینے کے بارے میں واقعتاً وہ بات صحیح ہوگی کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، اب تو یہ ہے کہ حق ادا ہو، بجائے کہ آدمی اپنا کوئی کمال سمجھے، یہ سمجھے کہ یہ جان تو اس نے دی تھی، اور اس نے جو کچھ دیا ہے اس جان پر مزید 2 نعمتیں کی، ان کا حق ہم نے کون سا ادا کیا؟ جان دے کر تو صرف ایک جان ہی کا حق ادا ہوا،
اس نے اور جو ہمیں صلاحیت عطا فرمائی، جو ذہانت عطا فرمائی، جو قوت گویائی عطا فرمائی، یہ ساری چیزیں جو دی گئی ہے ان کا بھی تو حساب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو جان دینا تو صرف اللہ کی عطیہ ہے، جان کا بدلہ تو ہو سکتا ہے، باقی نعمتوں کا حق کہاں ادا ہوگا؟ وہ تو ابھی ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم نے کیا کیا، اس زبان کو کس مصرف میں استعمال کیا ہے، ذہانت کس کام میں لگائی ہے، اپنی اگر طلاقت لسانی اللہ نے عطا فرمائی تو کس کام میں لگائی، اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی کام کرنے کی صلاحیت دی، قوت دی، وہ کس کام میں دبائی؟ جیسا کہ وہ حدیث میں آتا ہے، لن تدولا قدم ابن آدم، ابن آدم کے قدم ہل نہ سکیں گے اللہ کی بارگاہ سے جبکہ وہ کھڑا ہوگا عدالت اخروی میں، حتی یسأل عن خمس، یہاں تک کہ 5 چیزوں کا اس سے حساب لے لیا جائے، عن عمرہ فیما اپنا، یہ جو ہم نے عمر دی 80 برس 70 برس کہاں پناہ کی، وعن شبابہ فیما ابلا، خاص طور پر شباب، جوانی کا دور، امنگوں کا دور، ولولوں کا دور، توانائیوں کا دور، جبکہ جوش مار رہا ہوتا ہے اندر قوت کا خزانہ، یہ وقت کہاں گلایا؟ وعن مالہ من ایل اکتسبہ فیما انفقہ، حساب کا دو، مال کا پائی پائی کا کہ کہاں سے کمایا تھا، حرام سے کہ حلال سے، اور کہاں خرچ کیا، ادائے حقوق میں، انفاق فی سبیل اللہ میں، یا عیاشیوں میں اور گل چھروں میں اور علل و تللوں میں، اور اپنی دولت کی نمود و نمائش میں، اور آخری 5واں سوال کیا ہوگا؟ وَأَمَّا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، جو علم حاصل ہوا اس میں عمل کتنا کیا؟ علم تو اتنا حاصل کر لیا کہ دماغ جو ہے وہ بڑی لائبریری بن گیا، لیکن عمل کچھ بھی نہیں، معلوم ہوا کہ یہ علم وبال بن جائے، یہ علم ہمارے خلاف حجت بنے گا، تمہیں یہ بھی معلوم تھا، تمہیں یہ معلوم تھا، تمہیں یہ معلوم تھا، اور پھر تم وہی کے وہی رہے، زمیں جنبت نہ جنبت گلماؤ۔ معلوم ہوا کہ یہ اس شخص کے مقابلے میں دوہرا مجرم ہے، تیرا مجرم ہے جسے معلوم نہیں تھا، جسے یہ معلوم نہ ہو کہ اقامت دین فرض ہے، وہ اگر اس جد و جہد میں مبتلا نہیں ہے تو کوئی عذر کر سکے گا پیش کہ اللہ مجھے بتایا نہیں کہ دیکھ، مجھے نماز فرض بتائی تھی وہ میں پڑھتا رہا، مجھے روزہ بتایا گیا فرض ہے وہ میں رکھتا، یہ اقامت دین کی جد و جہد فرض ہے، یہ کسی نے بتائی؟ لیکن جسے معلوم ہو گیا، جس کے دل نے گواہی دے دی، جس کو اشراح صدر حاصل ہو گیا کہ اقامت دین کی جد و جہد فرض ہے، اب اگر وہ اس میں مبتلا نہیں ہوتا، وہ اس کے مقابلے میں دوہرا تیرا مجرم ہو جائے گا اللہ کے۔ تو نوٹ کیجئے، یہ ہے وہ دن، نعم اجر العاملین، جنہوں نے یہاں محنتیں کی۔ اب عامل کے لفظ کو سمجھ لیجئے، فعل اور عمل میں یہ فرق ہے، یہ میں نے اپنا جو کتاب کا ابتدائی ہے سورۃ العصر پر، اس میں بھی بحث کی ہے۔ فعل کسی بھی کام کو کہہ دیں گے جو مجھ سے ہو رہا ہے، چاہے ارادی ہو رہا ہے یا غیر ارادی ہو رہا ہے، چاہے اس میں کوئی مشقت آئی یا نہیں آئی، لیکن عمل کا لفظ آتا ہے ارادی محنت جس میں مشقت بھی آئے، جس میں انسان پر تکان طاری ہو جائے، وجوہ یومئذ، وہ جو آتا ہے حل اتاک حدیث الغاشیہ، خاشعۃ عاملۃ ناصبہ، بہت سے چہرے ہوں گے اس دن تھکے ہوئے جیسے کہ بڑی مشقت کر کے آئے، اور کچھ چہرے ہوں گے اس وقت تر و تازہ، وجوہ یومئذ ناظرۃ، وہ چہرے جو ہے دمک رہے ہوں گے۔ تو اسی تک ناعمۃ لسعیھا راضیہ، یہاں نوٹ کیجئے، نعم اجر العاملین، جنہوں نے یہاں محنتیں کی ہیں، مشقتیں کی ہیں، اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، ایثار کیا ہے، روکھی سوکھی برگزارا کیا ہے، حالانکہ وہ بھی زیادہ کما سکتے تھے، وہ اپنا سارا وقت ادھر لگاتے، دنیا کی آسائشیں حاصل کر سکتے تھے، لیکن جب وقت کو ادھر ڈائیورٹ کیا، توانائیوں کو ادھر فرق کیا، اپنے قوتوں کو ادھر انویسٹ کیا، تو ظاہر بات ہے دنیا تو سکڑے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہے دو دو اور چپڑی نہیں مل سکتی، اگر وہاں کا نفع مطلوب ہے یہاں کا نقصان جھیلنا پڑے گا، وہاں کی آسائشیں مطلوب ہے یہاں کی تکلیف گوارا کرنی پڑے گی۔ جب صحابہ کے ساتھ اللہ کا معاملہ یہ رہا ہے کہ اگر تم نے یہ سمجھا تھا کہ چھوٹ جاؤ گے، ٹھنڈے ٹھنڈے جنت میں پہنچ جاؤ گے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ جب صحابہ سے اللہ یہ فرما رہا ہے تو میرے اور آپ اللہ کیا ہے، ہم کہاں سے مستثنا ہو جائیں گے؟ تو فرمایا کہ ہم ان عمل کرنے والوں کو، مشقتیں کرنے والوں کو، دین کے لیے قربانیاں جھیلنے والوں کو بہت اعلیٰ اجر عطا فرمائیں گے۔ الذین صبروا، یہ لفظ یہاں جو آیا ہے، واقعہ یہ ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ اس فصاحت اور بلاغت کے بارے میں جو میرا نفس قائم ہوتا ہے دل پر اس کا کچھ اظہار کر سکتا، اس صبر کے لفظ میں ہم کو سمیٹ لیا۔ یہ صبر ہے بندہ مومن کو جو کرنا پڑتا ہے، دنیا کی لذتیں ودن ریچ نظر آ رہی ہوں، ذرا محنت کروں تو یہ میں حاصل کر سکتا ہوں، صبر کرتا ہے کہ نہیں، مجھے اپنی محنت و توانائی ادھر لگانی، ادھر سے مصیبت آ رہی ہے، نظر آ رہی ہے، بچنے کے لیے بھی نظر آ رہا ہے راستہ،
ایک کلمہ کفر اگر کہہ دیتے حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جان بچ جاتا، لیکن نہیں، انہوں نے صبر کیا، جھیلا، جان دے دیے، کلمہ کفر زبان سے نکالنا گوارا نہیں کیا۔ حالانکہ یہ جان لیجئے دین میں حرام نہیں ہے، جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دینا حرام نہیں۔ اس کے قرآن مجید میں صاحب کے ساتھ اجازت کہ دل میں اگر کفر کا اثر نہ آئے تو زبان سے کلمہ کفر کہہ کر جان بچا لی جائے تو اس کی اجازت ہے، لیکن یہ رخصت کہلائے گی، عزیمت نہیں کہلائے گی۔ عزیمت یہ کہلائے گی کہ گردن کٹ جائے، لیکن زبان سے کوئی کلمہ جو ہے حق کے خلاف نہیں نکال۔ اب یہ چیزیں جو ہے یہ سب صبر، صبر علی الطاعہ، صبر عن المعصیہ، صبر علی المصیبہ، یہ سارے کے سارے جو ہے یہ سب ہے۔ صبح کا وقت ہے، نیند آ رہی ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، نماز کا وقت ہے، ادھر سے اللہ کی پکار ہے، ادھر سے نفس جو ہے استراحت کا تعلیم۔ اگر وہ صبر کا مادہ نہیں تو کہتے ہیں سردی کا موسم ہے، معلوم ہے کہ پانی بھی گرم کا کوئی اہتمام نہیں ہے، لیکن یہ صبر نہیں ہے تو کیسے وضو کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے۔ اسی طرح کوئی شخص رشوت پیش کر رہا ہے، کوئی اور انلیگل گریٹیفیکیشن، کوئی نظر آ رہا ہے کہ ہاتھ پڑھ رہا ہے میرا اس وقت، اور اس وقت جو ہے شیطان چاہ کچھ نہیں پٹی پڑھاتا، میاں سب کے سب کرتے ہیں، پاگل ہو گئے، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، فلاں حاجی صاحب یہ کام نہیں کرتے، اور فلاں صاحب جو ہے وہ یہ نہیں کرتے، اور تمہارے اوپر سارا جو تقویٰ کا ہے تو آگے آئے، اور یہ بیوی کی یہ فرمائش اتنے عرصے سے روکی پڑی ہے، اور بچوں کا داخلے کی فیس جو ہے وہ نہیں ہے، اس وقت نفس اپنا پورا زور لگاتا ہے، شیطان پورا زور لگاتا ہے۔ اس وقت بندہ مومن کو روکنے والی چیز یہی صبر، صبر عن المعصیہ، صبر علی الاطاعہ، اطاعت پر صبر کرنا، معصیت پہ صبر کرنا، امتحان پر صبر کرنا، ثابت قدم رہنا، ڈٹے رہنا، گردن کٹ جائے لیکن قدم پیچھے نہ ہٹے، یہ سب صبر ہے۔ تو یہاں دیکھیے اس پورے کردار کو ایک لفظ میں سمو دیا، الذین صبروا، وہ لوگ کہ جنہوں نے صبر کی روش اختیار کی، وعلی ربہم یتوکلون، اور جو اپنے رب پر توکل کرتے تھے، سارا بھروسہ، سارا تکیہ، سارا دار و مدار اللہ۔ اس میں وہ بھی ہے، اس صبر کا دیکھیے غور کیجئے گا کہ ایک بے صبری یہ بھی ہوتی ہے کہ جلدی سے کچھ ہو جائے، نتیجہ نکلنا چاہیے، اگر سیدھی انگلیوں سے گھی نہیں نکلنا تو ٹیڑھی انگلیوں سے نکال، یہ بھی بے صبری۔ صبر کرو اور سہج اور صحیح طریقے پر دعوت کے کام کو آگے بڑھاؤ۔ کہیں طرف یہ آدمی جو ہے کسی طرح یہ راضی ہو جائے تو چلو کچھ لے دے کر معاملہ کر لو، کچھ تھوڑی سی کمپرومائز کا ایٹیچیوڈ اختیار کر لو، یہ کوئی نہ مانے تمہیں حق کہنا اور حق ہی کہنا، اس میں باطل کی کوئی آمیزش نہیں آنی چاہیے۔ کیوں کہا گیا حضور سے یہ لن ترضی عنک الیہود ولا النصارى حتی تتبع ملتہم، اے نبی یہ یہودی اور یہ نصارہ یہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوگے یہاں تک کہ آپ خود ان کی پیروی کریں، یہ تو چاہیے گے کہ آپ ان کے پیچھے رہے تو آپ سے راضی ہو گئے، تو آپ تو جو بھی بات آپ حق جو آپ پر نازل کیا گیا اس کو کہتے رہیے، ڈنکے کی چوٹ اسی کا اعلان کیجیے۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ اس موضوع پر بھی تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ اب یہ آیت آ رہی ہے، بس 2 آیتیں رہ گئی ہیں، گھبرائیے نہیں، جلدی ہم ختم کرتے ہیں۔ یہ قامت دین کی جد و جہد میں جو لوگ لگے ہوئے ہو ان کے لیے ظاہر بات ہے قطبی نفس کے اندر سے بھی یہ بات سامنے آتی ہے، اور لوگ بھی اسے اس طرح متوجہ کرتے ہیں، میاں کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے، یہ ساری ضرورتیں زندگی کی ہے، اس کا کوئی انتظام، کوئی اہتمام، آخر کچھ نہ کچھ برے وقت کے لیے پسنداز ہونا چاہیے، تشر، یہ ساری چیزیں انسان کے اپنے اندر سے بھی ابھرتی ہیں۔ اور کچھ لوگ بھی ہوتے ہیں بڑے ناتحانہ انداز میں، بڑے مشفقانہ انداز میں، اور بڑے ہی بزرگانہ انداز میں جو یہ سارا یہ پٹی پڑھاتے ہیں۔ اب یہ ہے جس کا علاج دیا جا رہا اس آیت، کَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، اور کتنے ہی ہے چوپائے اس زمین میں کہ جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ہی ان کو رزق پہنچاتا ہے، وہی تمہیں بھی رزق پہنچاتا۔ یہ یقین ہے اللہ کی رزاقیت پر، اس کا تعلق ہے سابقہ آیت کے لفظ توکل، وہ اللہ جس نے مجھے پیدا کیا، لا کہ میں نے اپنے آپ کو اسی کے دین کی خدمت میں لگا دیا ہے، کیا وہ مجھے بالکل چھوڑ سکتا؟ کیا وہ میری مدد نہیں کرتا؟ کیا وہ مجھے رزق نہیں پہنچائے گا؟ وہ پتھروں کے اندر کیڑے ہیں انہیں رزق پہنچا رہا ہے، تم سوچ تو صحیح، کتنا سوء ظن ہے، اتنا اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ سے بے اعتمادی ہے تمہارے اندر۔ بالکل یہی الفاظ ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے سرمن آف دی ماؤنٹ میں، وہ جو پہاڑی کا واعظ جس کے بارے میں بارہا میں نے کہا ہے آپ سے کہ اس سے اونچا، اس سے زیادہ مؤثر واعظ میری نظر سے آج تک نہیں گزرا۔ متی کی انجیل میں مشورہ دوں گا کہ جب بھی اگر موقع ملے متی کی انجیل میں وہ پہاڑی کا واعظ ضرور پڑھی، اس میں الفاظ یہ ہے، کیوں فکر کرتے ہو کہ کیا کھاؤ گے؟ جنگل کی چڑیوں کو نہیں دیتے؟ نہ وہ ہل چلاتی ہیں، نہ بیج بوتی ہیں، نہ فصل کاٹتی ہیں، پھر بھی میں تم سے کہتا ہوں
کہ وہ صبح خالی پیٹ نکلتی ہے اور شام کو آسودہ ہو کر لوٹ کر آتی ہے۔ تو وہ خدا جو جنگل کی چڑیوں کو رزق پہنچا رہا ہے، کیا وہ تمہیں نہ پہنچائے گا؟ لیکن تمہیں اللہ پر یقین نہیں ہے، اور تم کیوں سوچتے ہو، کیوں فکر کرتے ہو کہ کیا پہنو گے؟ جنگل کی سوسن کو نہیں دیکھ، وہ نہ بوتی ہے، نہ کاٹتی ہے، نہ بنتی ہے، پھر بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ جیسا شاندار لباس وہ پہنتی ہے، سلیمان بھی اپنی تمام تر شان و شوکت کے باوجود ویسا ملبس نہ تھا۔ تو جو تمہارا وہ باپ، آسمانی باپ، جو اس جنگل کی گھاس کو اتنے خوشنما لباس دے رہا ہے، جو اب ہے اور کل تنور میں جھونک دی جائے گی، کیا وہ تمہیں ننگا رکھے گا؟ لیکن اصل بات یہ ہے کہ تمہیں توکل نہ، اصل میں مشکات تو ایک ہی ہے نا، مشکات المصابیح، یہ ایک حدیث کی کتاب کا نام ہے، جس میں بہت سی جو کتابیں ہیں امہات الکتب جو ہے احادیث کی، ان میں سے ایک سلیکشن کیا گیا، اس لیے اس کا نام رکھا گیا مشکات المصابیح، ایک ایسا تاق جس میں ایک چراغ میں کئی چراغ جل رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ مشکات جو ہے، طاق جو ہے وہی کا، اسی کا ایک چراغ ہے تورات، اسی کا ایک چراغ ہے انجیل، اسی وحی آسمانی کے طاق کا ایک چراغ ہے زبور، اسی کے چراغ تھے صحف ابراہیم، اور اسی کا روشن ترین اور کامل ترین چراغ ہے قرآن حکیم۔ تو ایک ہی مشکات نبوت ہے، وہیں سے یہ تعلیمات حاصل ہوئی کہ کیوں فکر کرتے ہو کہ کیا کھاؤ گے، کیا پہنو گے۔ اب یہ بات جان لیجئے، جو شخص اللہ کے کام میں اپنے آپ کو لگا دے، میں ایک حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ ہی، جو اپنے بھائی کی کوئی ضرورت پوری کرنے میں لگ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرے گا۔ یہ تو ہے انسانوں کے درمیان کہ میں آپ کی کوئی ضرورت پوری کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میری ضرورت پوری کرے گا، آپ میری کوئی ضرورت پوری کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورت پوری کرے گا۔ حالانکہ ہم نے اللہ کے لیے نہیں کیا، اپنے بھائی کی ضرورت پوری کی۔ اگر کوئی شخص اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو لگا دے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتیں پوری نہیں؟ لیکن ضرورت ہے توکل کی، ضرورت ہے یقین کی، ضرورت ہے اعتماد کی، اللہ پر وثوق۔ اچھا یہ بھی جان لیجیے، یہ وثوق پیدا کب ہوتا ہے؟ اگر آپ اپنے دل میں جھانکیں گے اور یہ محسوس کریں گے کہ آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ مخلصانہ ہے، تو یقین کا ہوگا آپ کو کہ اللہ میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ لیکن اگر آپ جھانکیں اپنے دل میں اور دل آپ کو الٹا جواب دے کہ تم دھوکے باز ہو، تم فراڈ کر رہے ہو، تم نے سارا دینداری کا لبادہ جو ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے پہنا ہوا ہے، تمہاری اصل حقیقت کچھ اور ہے، تو آپ کو کبھی یقین نہیں ہو سکتا کہ اللہ آپ کی امداد کرے گا، اللہ آپ کے لیے راستے کھولے گا۔ یہ اللہ راستے کھولے گا، یہ یقین اس وقت پیدا ہوتا ہے جبکہ دل کے اندر خود آپ کو یہ یقین ہو کہ آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق مخلصانہ نہیں ہے، فراڈ نہیں۔ خلوص کو پیدا کرتا ہے۔ وہ آپ نے انگریزی کا وہ ضرب المثل سنیے، لو بگیٹس لو، ہیٹریٹ بگیٹ ہیٹریٹ۔ فارسی میں وہ ہے کہ گندم میں رویا جو سے جو، گندم سے گندم پیدا ہوگی، جو سے۔ اگر اللہ کے ساتھ خلوص ہے تو اللہ کا بھی تمہارے ساتھ خلوص ہوگا۔ اگر تم دل گواہی دے کہ تم نے اللہ کے ساتھ اخلاص کا معاملہ کیا ہے تو دل کو یہ یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے۔ یہ ہے وہ بات، الذین صبروا علی ربہم یتوکلون وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا۔ اگر معاش کے فکری میں پڑے رہے اور اسی کو تم نے اپنے سر پر مسلط کر لیا تو اس سے کبھی نہیں چھٹو، دین کا کوئی کام نہیں کر سکتا۔ میں اس میں توکل کرو اور لگا دو اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کوئی شریف انسان بھی ایسے انسان کو کبھی نہیں چھوڑتا جس کا اس کے ساتھ ایک مخلصانہ تعلق ہو۔ تو ذرا تصور تو کرو کہ اللہ تعالیٰ اسے چھوڑ دے گا اپنے اس پر، کیا اس کی وہ ضروریات پوری نہ کرے؟ اللہ یرزقھا وایاکم، اللہ ہی ان چڑیوں کو بھی، ان چوپایوں کو بھی رزق پہنچا رہا ہے، وہ تمہیں بھی رزق پہنچائے گا۔ وہو السمیع العلیم، اور وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا، تمہاری دعائیں سنتا ہے، تمہارے حالات سے باخبر ہے، وہ دیکھ رہا ہے، بلکہ تم اپنی ضروریات کو نہیں جانتے کہ کل کس بات کی ضرورت پیش آئے گی، اللہ تو جانتا ہے، وہ تمہارے لیے پہلے سے اس کا اہتمام کرے۔ اب آخری آیت جو اس صفحے پر ہے اس کو پڑھ لیجئے، یہ ہمارے درس کے آج کے درس کا اختتامی جو ہے نقطہ ہے، یہ ہے وہی توکل کا ایک اور مظہر۔ توکل کا ایک مظہر تو یہ آیا کہ رزق اور دنیاوی ضروریات کے لیے انسان اللہ کو اپنا کفیل بنا دے۔ میں نے اللہ کے حوالے کیا، سکر دم بتو مایا خیشوا تو دانی حساب کمو۔ بڑے پیارے اشعار ہیں اس موضوع پر کہ میرا اپنے معاملے میں خود فکر کرنا یہ تو میرے لیے مسائل پیدا کرتا ہے، اور جو کارساز ہے میرا، جو سب کچھ جانتا ہے، دیکھیے اپنے ایک مسئلے کو میں حل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میرا علم محدود ہے، لہذا میں غلطی بھی سکتا، بجائے اس کو حل کرنے کو اور الجھا لوں گا،
اگر اللہ کے حوالے کر دوں تفویض الامر الی اللہ، افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ کا علم کو ناقص نہیں، اللہ اپنے علم کامل سے اور قدرت کاملہ سے میرے کام کو بنائے گا، تو کام کے بننے کا زیادہ امکان اس شکل میں یا اس میں؟ یہ ہے وہ مفہوم جو شعر کا ہے، کار ساز ماں بے فکر کار ماں، فکر ماں در کار ماں آدار ماں۔ جب میں اپنے کاموں میں خود اپنے آپ کو متفکر کر لیتا ہوں تو اپنے لیے آزار پیدا کر لیتا ہوں، مصیبت پیدا کر لیتا ہوں، طرح طرح کی ٹھوکریں، طرح طرح کے غلط اقدامات۔ تو فکر ماں در کار ماں آزار ماں، کار ساز ماں بے فکر کار ماں، میرا کار ساز اگر وہ میرے کام کی فکر میں ہے تو اب اس سے زیادہ میرے لیے اطمینان کی بات کیا؟ لیکن وہ کب فکر کرے گا؟ جب تم اس کے دین کی فکر کر رہے ہو، تم اس کے لیے اپنے آپ کو لگا دو، تمہارے معاملات کو اپنے ذمے لے لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جس کا کفیل بن جائے، اب اس کے لیے کوئی چنتا، کوئی فکر، کوئی پریشانی ہو۔ ایک مظہر تو یہ ہے توکل کا، اور آخری مظہر یہ اللہ کی مدد کا اتنا پختہ وعدہ یہاں آ رہا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع کے درس میں۔ عربی زبان میں کسی چیز کی تاکید کے لیے اس سے زیادہ اسلوب کوئی نہیں۔ فعل مضارع پر شروع میں لام مفتوح، آخر میں نون مشدد، اور اس سورہ مبارکہ کا آپ نے نوٹ کیا ہوگا یہ اسلوب بار بار آیا، فلائی اللہ الذین صدق یعلمن الکاذبین ولیعلمن اللہ الذین آمنوا ولیعلمن المنافقین لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون ولندخلنہم فی الصالحین۔ یہ اتنی مرتبہ تو وہاں آیا تھا، آج کے درس میں بھی آیا تھا، لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، ہم لازماً انہیں جگہ دیں گے جنت کے بالا خانوں میں۔ اور اب آخر میں پھر وہی اسلوب آ رہا ہے، والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جو ہماری راہ میں جہاد کریں، محنتیں کریں، کوشش کریں، ہمارے دین کی اشاعت، ہمارے دین کے غلبے کے لیے۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے دین کی اشاعت پھیلانا، ایک ہے دین کو کھڑا کرنا، قائم کرنا، نافذ کرنا، غالب کرنا، اس کا بول بالا کرنا۔ اس پر میری تفصیلی تقریر ہوگی پرسوں انشاءاللہ تعالی۔ یہ دین کا کھڑا کرنا کیا ہے، اس کے لیے آج کی اصطلاح اسلامی انقلاب، پاکستان میں اسلامی انقلاب کیا، کیوں اور کیسے، یہ میرا پرسوں کی تقریر کا موضوع ہے، جو مسجد بطحا نارتھ ناظم آباد میں ہوگی۔ کل کا یہی پر جو پروگرام ہے اسی وقت، وہ وقت کا مجھے بتا دیا جائے، اس کا کوئی تعین انہوں نے اور کیا ہو تو، جی 7 بجے ہے کل کا وقت، 7 بجے یہاں پھر میری تقریر ہے، توحید کے عملی تقاضے۔ یہ میں کل کی تقریر اور پرسوں کی تقریر کے بارے میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ آپ ابھی سے طے کر کے اٹھیں کہ ان دونوں اجتماعات میں بھی شرکت فرمائیں۔ ایک نہیں کہ کب تک یہ مہلتیں میرے پاس ہے، کب تک یہ توانائی ہے، کب تک یہ صحت ہے، کب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مواقع حاصل ہیں۔ تو یہ مضامین جو ہیں مجھ سے سن لیجئے، پھر غور کیجئے، سوچئے کہ آج اب کہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو اپنے اس دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے قبول فرما۔ یہ میرے نزدیک سب سے بڑی کامیابی ہے جو انسان کو حاصل ہو سکتی ہے اس دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے اپنے دین کی خدمت اور اس کے غلبے کی جد و جہد۔ اس میں یہ فرمایا والذین جاہدوا فینا۔ اب دیکھیے جو حدیث میں نے سنائی تھی، آمرکم بخمس بالجماعۃ والسمع والطاعۃ والہجرۃ والجہاد فی سبیل اللہ، آج کے سبق میں ہجرت کا ذکر بھی آ گیا۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا۔ اور اب جہاد کا ذکر آ گیا جس پر یہ صورت ختم ہو۔ والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جو جہاد کرے ہماری راہ میں۔ اور جہاد 2 کاموں کے لیے ہوگا، دین کا پھیلان اور دین کا غالب کرنا۔ اس کے لیے محنت، اس کے لیے کوشش، دامے درمے سخنے، اس کے لیے قلم سے انسان لکھ رہا ہے تو وہ بھی جہاد ہے، زبان سے کہہ رہا ہے وہ بھی جہاد ہے، تنہائی میں جا کر کسی کو سمجھا رہا ہے وہ بھی جہاد ہے، کسی اپنی تنظیم کے اجتماع میں شرکت کر رہا ہے وہ بھی جہاد ہے، اس میں مال خرچ ہو رہا ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ۔ تو یہ جان لیجئے جہاد بہت براڈ بیس ہے، قتال جو ہے اللہ کی راہ میں جنگ، یہ اس کا کلائمیکس ہے، اس کی چوٹی۔ ایک مثلث کو ذہن میں رکھیے کہ اس کا بیس اور پھر دونوں سائڈز جو ہے وہ جا کر اوپر ایک نقطے پر مل جاتا ہے۔ یہ بیس جہاد ہے اور وہ قتال فی سبیل اللہ۔ بیس جو ہے بہت براڈ ہے، جو کوشش، محنت، جو جد و جہد اللہ کے دین کے پھیلانے یا قائم کرنے کے لیے ہو رہی ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ البتہ اس کی آخری منزل قتال فی سبیل اللہ، جو سورہ صف میں ہم پڑھ چکے، مقام محبوبیت وہی ہے
جو وقت پہنچے گا وہ محبوب ہوگا اللہ۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ فانکنہم بنیان مرصوص۔ یا اللہ تعالیٰ کو تو محبت اپنے ان بندوں سے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفے باندھ کر، گویا کسی سے پلائی ہوئی دیوار۔ وہ لفظ جہاد ہے جس پر صورت ختم ہو رہی ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ انتہائی تاکید کے ساتھ مادہ، ہم لازماً ان کی رہنمائی کریں گے اپنے راستوں کی طرف۔ یعنی یہ ہے کہ انسان آج کا کام کر رہا ہے، کل کیا ہوگا، کل کون سی منزل آئے گی، ہمیں کدھر جانا ہوگا، کیا اقدام کرنا ہوگا، یہ آج کی فکر نہ کرو، آج اس کی فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ راستے کھولتا چلا جائے۔ آج خلوص اور اخلاق کے ساتھ قدم بڑھا دو اور مستقبل کو اللہ کے حوالے۔ اللہ کا پختہ وعدہ ہے، اگر تم خلوص کے ساتھ ہمارے راستے میں قدم بڑھاؤ گے، ہم رہنمائی کریں گے، ہم انگلی پکڑ کر لے جائیں گے، ہم راستہ دکھائیں گے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ اور یقیناً اللہ تعالی محسنین کے ساتھ ہے، وہ لوگ کہ جو اس کے ساتھ اپنے تعلق میں احسان کی روش اختیار کرتے ہیں۔ احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اور ایک حدیث میں الفاظ ہے ان تعمل للہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کے لیے محنت مشقت کرنا اس یقین کے ساتھ جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ ہو تو یہ یقین تو ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت جب ہو جائے گی آپ کی سرپروشی کی، آپ کی جانفشانی کی، دین کے لیے محنت اور مشقت کی، اس حالت میں جب آپ کھڑے ہوں گے نماز پڑھنے کے لیے تو یہ احسان کی نماز ہے۔ اس حالت میں جب آپ ذکر کر رہے ہوں گے یہ احسان کا ذکر ہوگا۔ اس حالت میں جو جد و جہد کر رہے ہیں یہ احسان کی روش ہے۔ تو فرمایا ان اللہ لمع المحسنین، اور مع سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت، اور یہ کہ فی الواقع بھی وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ اب میں یہاں صرف نوٹ کرا دیتا ہوں، یہی الفاظ کہے تھے حضرت موسیٰ نے، یہی الفاظ کہے تھے حضور نے۔ حضرت موسیٰ جب قوم کو لے کر نکلے ہیں اور آگے آ گیا سمندر، اور پیچھے نظر آ رہا تھا کہ گرد و غبار کے بادل اڑ رہے ہیں، فرعون اپنے لشکر سمیت دوڑتا ہوا آ رہا ہے، پیچھا کر رہا ہے۔ تو وہ جو تھے کم ایمان والے لوگ جن کے دلوں میں ابھی ایمان داخل نہیں ہوا تھا، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، کثیر تعداد ایسی تھی نا، یہی تو تھے جنہوں نے انکار کر دیا تھا قتال سے، ہم جنگ نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے مارے گئے۔ یہ کہاں مروایا تم نے؟ قرآن مجید میں تو یہ الفاظ نہیں ہے، لیکن تورات میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ لوگوں نے موسیٰ کے خلاف جو ہے کہ اس سے تو بہتر تھا کہ ہم وہیں تھے، وہاں بہرحال غلامی تھی، مزدوری تھی، لیکن یہ کہ یہ تو اب ہمارے سب کو ہلاک کر دیں گے، یہاں پر تم نے ہمیں مروایا۔ اس وقت حضرت موسیٰ کا جواب کیا تھا؟ قرآن میں وہ الفاظ ہے کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے وہ مجھے راستہ دے گا۔ یہ یقین جو ہے یہ بھی اسراء کے ہر کارکن کے لیے ضروری۔ اللہ کی مدد، اللہ کی رضاتیت، ان دونوں چیزوں کا یقین جب ہوگا اور اللہ راستہ دکھائے گا، اللہ رہنمائی فرمائے گا۔ یہی بات میں نے عرض کیا کہ حضور نے فرمائی تھی غار ثور میں، جب حضرت ابوبکر نے گھبرا کر کہا کہ حضور اگر ان میں سے کسی نے ایسے ہی جھانک لیا تب بھی ہم پکڑے جائیں، اس وقت حضور نے کیا فرمایا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں ابوبکر، کوئی فکر نہ کرو، کسی تشویش کو اپنے قریب مت آنے دو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ ساتھ ہے تو پھر کسی ڈر کیا ہے؟ اس پر یہ صورت ختم ہوئی وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ جنہوں نے اپنا تن من دھن اس کے دین کے لیے وقف کر دیا ہو، کیا اللہ تعالیٰ ان کو بے یار و مددگار چھوڑ ہوگا؟ نہیں، یقین رکھو، تمہارا دل ٹک جانا چاہیے اس پر کہ اللہ تعالیٰ رہنمائی فرمائے گا، جہاں کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا وہاں راستہ کھولے گا۔ یرزقہ من حیث لا یحتسب، وہاں سے تمہیں رزق پہنچائے گا جہاں سے تمہیں گمان تک نہیں ہوگا۔ لیکن یہ ساری چیزیں ضروری ہیں کہ اس کے لیے ایمان موجود ہو دل میں۔ یہ ہے وہ ہدایات، ذرا نوٹ کیجئے کن کو دی گئی؟ یہ سابقون الاولون کو ہدایات دی۔ سن 5 تک کون ایمان لائے؟ 40-50 افراد ہوں گے، 60-70 ہوں گے، اس سے زائد نہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ہماری اس امت کا گل سرسبد جن کو کہنا چاہیے، السابقون الاولون، جو ابتدا میں ایمان لانے والے۔ لیکن ظاہر بات ہے وہ بھی انسان تھے، جب دیدہ لگتا تھا تکلیف ہوتی تھی، جب گھسیٹا جاتا تھا سنگلاخ زمین پر تو یہ نہ سمجھیے کہ بلال کو تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ جب دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا ہے حضرت خباب کو، اور جب پیٹھ کی کھال جلی ہے اور چربی پگھلی ہے تو یہ نہ سمجھیے کہ انہیں تکلیفیں ہوئی،
پھر یہ کہ وقتی طور پر ایک تشویش بھی پیدا ہونا فطری سی بات ہے، لیکن اگر یہ ہدایات سامنے ہو، اللہ تعالیٰ کی ان آیات بینات کو انسان اپنے دل اور دماغ میں بٹھا لے، اگر ان کی تلاوت کرتا رہتا ہو، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو اب اس میں صبر پیدا ہوگا، ثبات پیدا ہوگا، یہ بات کہ موت تو یقینی ہے اور یہ دنیا پانی ہے، یہ زندگی عارضی ہے اور وہ ابدی زندگی ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کا استحضار رہے گا تو یہاں کا بڑے سے بڑا نقصان بہت ہلکا نظر آئے گا، یہاں کی بڑی سے بڑی مصیبت بہت ہی ہلکی نظر آئے گی۔ یہ یقین ہو کہ اللہ راضی ہے تو کوئی فکر نہیں ہوگا کہ کل کیا کھاؤں گا اور کل کی کیا ضرورت ہوگی، یہ یقین ہو کہ میں جب اللہ کا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ بھی اب میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا، وہ ہر مرحلے پر رہنمائی فرمائے گا۔ یہ ہے کہ جس سے انسان کی ہمتیں بڑھیں گی۔ اگر عارضی طور پر کہیں کسی وقت کوئی طبیعت کے اندر کوئی تشویش پیدا ہوئی بھی تو یہ وہ ہدایات ہیں کہ جن کو انسان تازہ کرے گا، تشویش رفع ہو جائے گی، ایمان تازہ ہو جائے گا اور انسان پھر اسی راہ حق پر، اسی عظیمت کے انداز میں، اسی طریقے سے اپنے دل و دماغ کی ایک یکساں اور یکجا قوت کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دین کے اس اسٹیٹک تصور، اس جامد تصور سے نکال کر دین کا یہ حرکی تصور، ڈائنامک کانسیپٹ جو ہے، دین کا انقلابی تصور، غلبہ دین کی جد و جہد اور آرزو، اور اسے اپنی زندگی کا مقصد بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس راہ پر چلائے۔ اب چند ذرا اکتوبر کو ہوگا، اکتوبر کا آخری سوموار۔ نمبر 4، شام الہدا کے ویڈیو کیسے کی ماہانہ نشست ہر ماہ کی پہلی جمعرات کو مکان نمبر 126A بلاک نمبر 1 نزد KMC اسکول ڈرک کالونی میں ہوتا ہے۔ جو لوگ اتنے فاصلے سے یہاں نہیں آ سکتے ان کے لیے یہ اہتمام کیا ہمارے ساتھیوں نے، یہ ویڈیو کیسٹ جو بن رہے یہ وہاں دکھائے جائے، تو جو حضرات وہاں آس پاس رہتے ہیں اپنے دوستوں کو اطلاع دے سکتے، اور جو حضرات اس کا پتہ نوٹ کروانا چاہیں وہ باہر سے خاص طور پر اس کو نوٹ کر لیں اپنے پاس۔ جو حضرات مجھ سے کوئی علیحدگی میں ملاقات کر